صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام بھیجو، نبی کو حکم ہے صحابہ پہ سلام بھیجو۔ اور یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے کہ مجلس کا سلام تو وہی کرتا ہے جو آتا ہے، مجلس کا سلام تو وہی کرتا ہے نا جو آتا ہے، آنے والا سلام کرتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا برعکس ہے، اللہ نے فرمایا آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنے۔ بھائی مجلس کا سلام کون کرتا ہے؟ جو پہلے سے مجلس میں بیٹھا ہوا ہو وہ سلام کرتا ہے یا آنے والا سلام کرتا ہے؟ بولو بھائی، آنے والا سلام کرتا ہے نا۔ تو یہاں تھوڑا معاملہ برعکس ہے، یہاں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنے، آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنے ہیں۔ یہ بھی تو ایک انداز ہوتا ہے نا، کبھی یوں نہیں کہا جاتا کہ آپ کے استاد آئیں تو سلام کہنا۔ ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں نا آپ کے دوست آئیں تو سلام کہنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام تو نے کہنے ہیں لیکن سلام میرے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کے استاد آئیں، آپ کے شاگرد آئیں تو آپ نے سلام کہنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سلام میرے ہوں گے، کہنے آپ نے ہوں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے یار تیرے پاس آئے تو آپ انہیں سلام کہیے۔ یہ سلام اللہ کے ہیں، نبی سے کہلوائے جا رہے ہیں۔ واہ صحابہ، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، جن کے اوپر رب کے سلام آتے ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کا نبی سلام کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام کہیے، صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام کہیے، نبی کو حکم ہے صحابہ کو سلام کہیے۔ اللہ نے دونوں کے ساتھ رویہ ایک جیسا رکھا یا نہیں رکھا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی تابعداری پر اللہ کی محبت مل رہی ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی تابعداری کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، جو نبی کی تابعداری کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو صحابہ کی تابعداری کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ نبی کی تابعداری پہ اللہ کی محبت مل رہی ہے، صحابہ کی تابعداری پر اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ غور کیجئے کہ محبت بغیر رضا کے نہیں ہوتی اور رضا بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ محبت بغیر رضا کے اور رضا بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے نبوت اور صحابیت کے ساتھ رویہ مشترک رکھا ہے۔ تو اگر آپ نے صحابہ کو عام لوگوں پر قیاس کیا تمہاری گمراہی کی یہ بنیاد ہوگی، بنیادی وجہ ہوگی۔ نبوت اور صحابیت کو عام لوگوں پر قیاس کیا جا سکتا۔ باتیں بہت ساری تھی اور میرے گھڑی کی جو سوئی ہے بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں، کس چیز کو چھوڑوں، اس میں بھی بڑا پریشان ہوں۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک بڑے زور سے آواز پورے ملک میں گونج رہی ہے تازہ تازہ، اور میرے کانوں تک بھی پہنچی کہ جی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضور علیہ السلام کے ساتھ روزہ اطہر میں جو مدفون ہیں، معاذ اللہ ان کا نبی کے روزے میں دفن ہونا یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے۔ فضیلت تو تب ہوتی جب حضور فرما گئے ہوتے کہ ان کو میرے ساتھ دفن کرنا، حضور نے تو فرمایا کوئی نہیں، یہ تو حکومت ان کی تھی، زبردستی دفن ہو گئے۔
اعتراض ہے، یہ آواز آ رہی ہے، گونج رہی ہے. جب یہ میرے تک آواز پہنچی تو میں نے اسی وقت کہا، اللہ کی توفیق سے کہا، میں نے کہا اے کاش کچھ تو تم فرق کرتے، کچھ تو فرق کرتے اسمبلی اور جنت میں، کچھ تو فرق کرتے اسمبلی اور جنت میں. آدمی داندلی کر کے اسمبلی میں تو جا سکتا ہے، کیا داندلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ اور نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں؟ ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے. اور یہ تو مسلم قاعدہ ہے، ہر انسان اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدا شدہ ہوتا ہے. کیسے پتا چلے کہ فلاں بزرگ کس مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ انتظار کرو، جہاں دفن کر دیا جائے سمجھ جائیں یہ پیدا بھی وہاں سے ہوا تھا. کوئی دفن ہوا رحیم یار کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا رحیم یار کی مٹی سے. کوئی دفن ہوا کراچی کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کراچی کی مٹی سے. کوئی دفن ہوا سندھ کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا سندھ کی مٹی سے. کوئی دفن ہوا پشاور کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا پشاور کی مٹی سے. لیکن ابو بکر و عمر دفن ہوئے نبی کے روزے میں، نبی کا روزہ جنت ہے. کیا مقام ہے ان کا کہ پیدا بھی جنت سے ہوئے دفن بھی جنت میں ہوئے. ان کی عظمتوں کا کون مقابلہ کرے گا؟ جو پیدا بھی جنت سے ہوئے دفن بھی جنت میں ہوئے، اٹھیں گے بھی جنت سے جائیں گے بھی جنت میں. تم اپنی فکر کرو، ان کے خیمے 1400 سال پہلے جنت میں لگ چکے ہیں، ان کے خیمے 1400 سال پہلے جنت میں لگ چکے ہیں. اور میں نے کہا یہ قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ جو منافقین ہیں مدینہ میں، اگر یہ اپنے نفاق سے باز نہ آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اے میرے محبوب ہم آپ کو ان پر ایسا مسلط کریں گے کہ وہ آپ کی پڑوس میں زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، مگر تھوڑا اس قلیلہ کی مدت نبی کی حیات طیبہ میں پورا ہونا ضروری ہے، وگرنہ پڑوس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا، اور جہاں یہ پائے جائیں گے نظر آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ سکتا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ منافق مدینے میں رہ سکتا. چھپ چھپا کے اگر کہیں حدود میں آ جائے وہ بھی اتنی دیر رہ سکے گا جب تک نظر آ جائے. نظر آ گیا پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. قرآن کے فیصلے کو مانتے ہو؟ لا ریب مانتے ہو؟ لا شک مانتے ہو؟ منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا چھپ چھپا کے نہیں، حکمران بنا کے رہایا، اور ایسا رہایا کہ اس وقت سے مدینے میں ہیں تو آج تک مدینے میں ہیں. صرف مدینے میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں ہیں، ریاض الجنت میں ہیں، نبی کے روزے میں ہیں، نبی کے پہلو میں ہیں. وہ تو ابو بکر و عمر ہیں. قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض کر سکتا؟ بھئی حضور علیہ السلام جا رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر راستے میں آئے، حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ یہ تو منافق کا جنازہ ہے.
اور منافق کا جنازہ آپ کیسے پڑھائیں گے؟ آپ علیہ السلام آسمانی حکم کے پابند تھے، جب تک آسمانوں سے منع نہیں آنی تھی حضور نے رکنا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام چلے گئے، جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ یہ منظر عرصوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب، آئندہ ان میں سے کوئی مرے آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، یا اللہ کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ تو جن کے سینے میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، اللہ تعالیٰ 2 گز کے فاصلے پر اپنے حبیب کو ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اور کوئی تو ایسے یار ہیں جو قیامت تک اپنے حبیب کے ساتھ صلح دیے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض کر سکتا نہیں۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ایک سوال اٹھایا کرتے تھے، ایک سوال اٹھایا کرتے تھے کہ جی کعبۃ اللہ کے مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا پیش امام کیوں نہیں آیا؟ اس وقت سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ کے مصلی پر جو پیش امام آئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ سب کے سب آج تک جتنے بھی آئے اہل سنت آئے، تمہارا پیش امام کعبۃ اللہ کے مصلی پہ کیوں نہیں آیا؟ مسجد نبوی میں جو مصلی ہے اس مصلی پر اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی پیش امام آئے سب کے سب اہل سنت آئے، تمہارا پیش امام کیوں نہیں آیا؟ تمہارا مؤذن کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے جی وہ کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت پیش امام زبردستی آیا ہے، مسجد نبوی کے مصلی پر تمہارا امام کیوں نہیں آیا؟ کہتے مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر آ گئے، کہتے یہ بھی زبردستی آ گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی تدفین نبی کے روزے میں ہو گئی، کہتے یہ بھی زبردستی ہو گئی ہے۔ تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اپنے جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے، اگر کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر زبردستی آئے ہیں، اگر ابو بکر عمر ریاض الجنت میں زبردستی دفن ہوئے ہیں، تو کل جنت میں بھی زبردستی جائیں گے، جنت میں بھی زبردستی جائیں گے۔ ارے بھائی کیسے جائیں گے؟ جیسے ریاض الجنت میں گئے، جیسے ریاض الجنت میں گئے۔ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی محبت کو عام کرتے رہیں گے، اور قائد محترم حضرت لدھیانوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ قدم آگے بڑھاتے رہیں گے، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، دشمنان صحابہ کا دلائل سے مقابلہ کرتے رہیں گے، جب تک جان میں جان ہے صحابہ کی عزت و عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے کہ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کا، سارے نہیں ماننے والے، آواز آنی چاہیے، گرجدار آنی چاہیے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم نوکر کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں
Outro jogo.